تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکے بھیجے، یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، وہ تو جانتے نہیں تھے وہ کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے. ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی ہیں، قرآن کہہ رہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ اچانک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا، اور خیریت، کھانا کھائیں گے، یہ پوچھتے ہیں نا. لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں، ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے تو یہ اس علاقے کے نہیں، کیونکہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں تو بھوک لگی رہی ہوگی تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو تکلف میں منع کر دیں، بنا ہوا بچڑا فوراً سام. اور بچڑا، ہم بکرے کو روتے ہیں اور وہاں کیا ہوا، حالانکہ غریب سے ابراہیم علیہ السلام بچڑا لا کے رکھ دیا، لے وہی کھایا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے میں گیا اپنے رشتہ داروں کے گھر، انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا نہیں. کہنے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو. کہنے کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے. اچھا خیر، تو فما لبثا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں ہے کہ بنا ہوا بچڑا سامنے لا کے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی جب ایسی چیز سامنے لا کے رکھی جاتی ہے اتنی مزے کی تو تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہی ہو پیٹ بھر کے یار. دوسرا آپ کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے ہو اتنی مزے کی چیز ہے چارنے والے تو لے لو. اور اگر پھر بھی دل نہیں کر رہا تو آپ میزبان کی محنت کی قدر کر کے کھاتے ہو کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا، ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا تو اس پہ کیا گزرے گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں بڑھا. اب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کہ دشمن تو نہیں ہے، یہ کیا ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو جس گھر میں کھانا کھا لیا کرتا تھا پھر وہاں سے دشمن کبھی نہیں کھانا کھاتا تھا. وہ کہتے یار ہم جس پلیٹ میں کھانا کھائیں اسی میں چھید کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ہم کھانا کیوں کھائیں. ہمارے یہاں کھاؤ پیو تمیز سے بیٹھ کے پھر اس کی جیب سے بٹوا نکال کے چلے جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ مہمان گھر میں آتا ہے، اس کھائے گا پیے گا رات گزارے گا اور درازوں میں گھس کے چیزیں نکال کے نکل لے گا یہاں سے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں، اجنبی ہیں، اس علاقے کے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. تو اوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، کہنے لگے گھبرائیے مت، انا رسول ربک، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، ہمارے لیے بچڑا اور پتھر برابر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ہم رغبت ہی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف. بھائی کیوں آئے ہو پھر؟ کہنے لگے ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. اور پہلے اپنا اصل مقصد بتایا کہ ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. ابھی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ قوم لوط کے پاس، اور اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے. الفاظ دیکھیں قرآن کے، یجادلونا، ہم سے جھگڑنے لگے. کس سے؟ اللہ سے. اصل میں جھگڑتے نہیں، یعنی وہ بار بار یہ کہنے لگے کہ کسی طرح وہ قوم بچ جائے. تو اتنا اللہ کے پیچھے پڑے کہ اللہ نے اس عمل کو جھگڑنے سے تعبیر کیے. جیسے کوئی بھکاری ہمارے پیچھے پڑ جائے نا بار بار اللہ کے، ہم کہتے ہیں یار تو پھڈے پر آ گیا ہے، حالانکہ بھکاری تو نہیں لڑتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ قوم تباہی سے بچ جائے. تو پھر کہنے لگے اس میں تو قوم لوط بھی ہیں اور اس میں تو ان کے اہل و عیال بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نحن اعلم بمن فی، ہمیں پتہ ہے کون کون ہے، کس کو بچانا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں. ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ قوم تباہ نہ ہو. پھر بشارت دی گئی ان کو کہ ہم آپ کو بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا. وہ اولاد کون ہوگی؟ اسحاق، پیغمبر ہوں گے، اور اسحاق کے پھر اولاد ہوگی یعقوب. یہ دونوں، آپ کا بیٹا بھی پیغمبر اور آپ کا پوتا بھی پیغمبر. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ، وہ بوڑھی ہو چکی تھی. وہ بوڑھی ہو چکی تھی جو آپ کی پہلی بیوی تھی. وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑی ہوئی تو فسکت وجہہا، انہوں نے اپنا ماتھا ایسے کر کے، جیسے بوڑھی عورتیں نہیں ہائے ناس، اور کہنے گے یا ویلتا، ہائے بدبختی، ہائے تیرا ناس ہو، ایسے کہتے ہیں نا. ارے ناس ہو تیرا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، الیدو، میں بچہ جنوں گی.
وانا عجوز, میں بالکل بڈھی ہو گئی, وہذا بالی شیخا, اور یہ والا میرا میاں, اشارہ کر کے کہہ رہی, اور یہ میرا میاں جو بوڑھا ہو چکا ہے, یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو. تو فوراً فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ, تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہو رہا ہے, تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور بہت ساری برکتیں, تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم نے توحید کے لیے قربانیاں دی, تم نے ہجرت کی ہے بھائی, اور یہ میرے خلیل ہیں, تو تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو پھر وہ قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے, پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ قوم کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اعرض عن ھذا, اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے, انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ اس قوم کو تباہ کرے گا لازم.